نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے پیغام اسلام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ جب ہمارا کوئی محسن ہوتا ہے جس نے ہمارے لیے اپنی مرضی کو قربان کر دیا، جس نے اپنی رضا کو خدا کی محبت میں قربان کر دیا، جس نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خواہشات کو ملیہ میٹ کر دیا ہو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزاری ہو، اور ہر وقت نبی کی امت کا خیال رکھتا ہو، اس کی بھلائی کا خیال رکھتا ہو، اس کو راہ راست پہ لانے کا خیال رکھتا ہو، اس کو حلال اور حرام کی تمیز دینے کا خیال رکھتا ہو، اس کو محبت الہی کا جام پلانے کا خیال رکھتا ہو، اس کو عشق رسول کا جام پلانے کا خیال رکھتا ہو، اس کا جینا مرنا ہی اس لیے ہو کہ لوگوں کو، مخلوق خدا کو، انسانی مخلوق کو خدا کی راہ میں لگانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق کرنا، جس کی زندگی کا مشغلہ ہی ہو، وہ ہمارے لیے بہت بڑے محسن اعظم ہیں۔ ایسے محسنوں کی آمد پر جتنا ہم خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایسے محسنوں کی فہرست میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ امام الانبیاء، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا پر فنا کر دی، جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے اپنی تمام چیزوں کو امت کی خوشی میں قربان کر دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جڑنے والی جتنی بھی شخصیات ہیں، ان سب کی زندگی کا مقصد یہی رہا ہے کہ مخلوق انسانی کو کس طریقے سے رب کی بارگاہ سے لگایا جائے۔ ایسے ہی بڑے بڑے ناموں میں ایک شخصیت کا نام آتا ہے جیسے ہم اور آپ غوث العظم، پیران پیر، پیر دستگیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الثانی کی 11ویں شریف میں، ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ وصال کا مطلب جو لغوی معنی ہے، انتقال کا، وصال کا جو ایک لغوی معنی ہے، انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل جانا۔ گویا کہ غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال جو فرمائے
تو بندے سے جدا ہو کر قرب خداوندی کی طرف چلے گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم 11ویں مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی امت کو دی ہے، انہوں نے پوری زندگی امت کو دی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے نام سے جشن مناتے ہیں، آپ کے نام کا ہم فاتحہ کی محفل سجاتے ہیں اور آپ کی آمد پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک پیغام دیا بندوں کو کہ میری بارگاہ میں جب تمہیں دعا کرنا ہے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرو، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اپنی بخشش کی جب طلبگار ہوتے ہو تو صرف اپنی بخشش کے طلبگار نہ بنو، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی بخشش کا طلبگار بنو، اپنے اقربا کے لیے بھی بخشش کا طلبگار بنو، اپنے ان کے لیے بھی بخشش کا طلبگار بنو جو تمہارے محسن رہے ہیں، جنہوں نے تمہارے لیے زندگی گزارا، جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک میسج دیا عام بندوں کو، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میری بارگاہ میں اس طرح دعا کرو کہ میرے مولا تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ہمارے محسن رہے ہیں، جنہوں نے اپنی خوشی کو ہماری خوشی پر قربان کر دیا ہے، میرے مولا انہیں بھی بخش دے۔ تو اسی طریقے سے غوث اعظم کی محفل سجاتے ہیں، ان کے نام کی ایصال ثواب کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہماری خوشی کے لیے، ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ تو ایسی شخصیات کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی شخصیات کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جائیں۔ اب رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2760، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ان امف تلتت نفسها وأراها لو تکلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جو ہمارے درمیان سے جا چکے رہتے ہیں، اگر ان کے نام سے ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کی نام کی محفل سجا کر کے ان کے لیے دعا کریں، تو اگر نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہوتی ہے۔ اگر ہم نیک بندوں کی محفل سجاتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہوتی ہے، اور اگر ہم عام بندوں کی محفل سجاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کا اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت تو فرماتا ہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے اوپر رحمت بھی عطا فرماتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی محبت میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کہ قبر و حشر میں ہمارے اس فعل سے اس کو فائدہ پہنچے، ہے نا، ایک مومن کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے محفل سجائی، تو اللہ کی رحمت کے بھی آپ مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہم منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکیں اور آپ کے احسانات کو ہم یاد کر سکیں، ہے نا۔ کامیاب قوم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہ کرے۔ تو مسلم معاشرے میں حضور غوث الاعظم ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی یادیں ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم
ہم سب کو غوث الاعظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کے مناقب کو بیان کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں جتنے اولیاء کرام ہیں سبھی کی یاد منانے کی اور سبھی کے احسان کو یاد کر کے ہے نا اپنے لیے ان سے فیضان طلب کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔